الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. زور سے مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، شباب پر پہنچے ہوئے عزیز نوجوانوں، آپ لوگوں کے سامنے موقع کی مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے وکیل، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو مبارک احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر، امت کی فکر عطا فرما کر، امت کا غم عطا فرما کر، امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما دے. عزیز میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ میں اپنی بات کو 10:30 بجے ختم کر دوں گا. اب گھڑی میں دیکھ لو 9:30 بجے ہیں. 10:30 بجے انشاءاللہ دعا کے ساتھ اپنی بات کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے. اس دوران اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہلوا رہے ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. عزیز میرے بھائیوں، ابھی جو موقع چل رہا ہے، جو موسم چل رہا ہے، جو سیزن چل رہی ہے، وہ حج کی سیزن چل رہی ہے. حج کا موقع چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، محلے محلے آپ سنتے ہوں گے کہ یہ بھائی میرا حج کو چلا. جب میرے اور آپ کے کام تک یہ بات پہنچتی ہے کہ یہ بندہ حج کو چلا تو میرا دل مچلتا ہے. میرا دل بھی شوق اور ولولہ رکھتا ہے کہ کاش میں بھی اس حج کے سفر میں چلا جاتا تو اچھا ہوتا. جس نے پوری دنیا دیکھی ہو لیکن جس نے اللہ کا گھر نہ دیکھا ہو تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. وہاں وہی جاتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے. وہاں کسی کی مالداری لے نہیں جاتی،
کسی کے اسباب لے بھی جاتے، کسی کا پیسہ اور کسی کی طاقت، کسی کے کانٹیکٹ وہاں لے بھی جاتا، وہاں تو وہی جاتا ہے جس کی لبیک پکاری جاتی۔ پوری دنیا کا آپ سفر کر لو، آپ کے دل میں وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی، لیکن جو بندہ حج کے لیے جاتا ہو، عمرے کے لیے جاتا ہو، اس کے دل میں ایک الگ خوشی اٹھتی ہے اور اس کا دل مچلتا ہے، اور اس کے دل کے اندر وہ یہ خواہش ہوتی ہے کب تاریخ آ جائے اور میں یہاں چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھومتا ہو جاؤں۔ آپ کے گاؤں میں بھی 10-11 بندے حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ حج کا موسم چل رہا ہے، اور حج کے موسم میں ہر حاجی ایک ولولے کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ، ایک طلب کے ساتھ حج کے لیے رواں دواں ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کی تاریخ اٹھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب حج کا موسم آتا تھا تو کھاتے کھاتے میں آہ بھرتے تھے۔ مریدین لوگ پوچھتے تھے حضرت کیا ہوا؟ کہا حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، میں یہاں بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہوں، کوئی مکے کی وادیوں میں گھومتا ہوگا، کوئی سلام پیش کرتا ہوگا، کوئی درود شریف پڑھتا ہوگا، کوئی میرے نبی کی جالیوں کو دیکھتا ہوگا، کوئی مسجد نبوی میں نفلیں پڑھتا ہوگا، کوئی طواف کرتے ہوگا، اور میں ہوں یہاں ہندوستان کے اندر دیوبند میں بیٹھ کر میں حج کے لیے رواں و دواں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے سفروں کو آسان فرمائے۔ دل کے اندر طلب ہوگی، ولولہ ہوگا، شوق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس راستوں کا انتظام کر دے گا۔ آپ نے دنیا میں کتنے لوگ دیکھے ہوں گے، پیسے بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اسباب بھی ہے، جانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ نہیں جا سکتے۔ اور سب کیم نہیں جاتا آلو کو کہ وہ کام چھے، وہ بیزی چھوں میں، مری لائف وہ بیزی چھے، مری 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی۔ اب بعض بندوں پر حج فرض ہو گیا ہو، پھر بھی وہ سستی کرتا رہا۔ مول صاحب آوتا ورسے جوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا ہو، سنو کان کھول کر، اور حج فرض زندگی میں 1 مرتبہ ہے، حج فرض ہو گیا ہو اور حج کے اندر سستی کرتا رہا، اس کو ڈھیل دیتا رہا، اور اسی حالت میں حج کے ادا کرنے کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی سخت وعید فرمائی۔ میرا نبی تو رحمت للعالمین بن کر آیا، میرا نبی تو جہنم سے نکالنے کے لیے لوگوں کو آیا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ وعید بیان فرمائی کہ جس پر حج فرض ہو گیا۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ اب یہ آپ کے دل میں سوال آئے گا کہ مول صاحب حج کو نہ اوپر فرض ہے۔ حج وہ فرض ہے آپ آنے جانے کا پورا خرچہ اٹھا سکتے ہو، جتنے دن آپ سفر میں ہو وہاں کا رہنے کا پورا خرچہ اٹھا سکتے ہو، آپ جتنے دن سفر میں ہو اتنے دن کا پورا خرچہ گھر والے کو دے سکتے ہو، اس کی طاقت رکھتے ہو، تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ حج کرنے میں جلدی سی کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا حج اور عمرہ کرنے سے کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تمہیں مالدار ہونا ہو تو حج پر حج اور عمرے پہ عمرہ کرو، اللہ تمہیں کے غنی بنا دے گا، اللہ غنی بنا دے گا۔ میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کا کلام نعوذ باللہ استغفر اللہ کبھی بولو میں غلط نہیں ہو سکتا۔ حج میں سستی نہ کرے،
اور حج کے لیے وہی جاتا ہے جس کے دل میں طلب ہو، جس کے دل میں چاہت ہو، ولولہ ہو کہ یار مجھے سب جا رہے، میرے کو بھی جاننا ہے۔ اسباب کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے گر گرانا ہے کہ اللہ تیرے دونوں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو زندگی میں کعبۃ اللہ کا دیدار مل جائے، کیا مل جائے بولو بھائی؟ دیدار۔ کینیڈا کا دیدار نہیں، پناما کا دیدار نہیں، امریکہ کا دیدار نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو زندگی میں کعبۃ اللہ کا دیدار مل جائے اور مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے، اس کو جیتے جیتے ہی سرٹیفکیٹ دے دو کہ تیری موت آئے گی تو ایمان کی حالت پر موت آئے گی۔ سب کوششیں ہو رہی ہے کس پر بولو مرنے کی؟ مصعب میری ایمان پر موت آئے، میں ایمان لے کر دنیا سے چلا جاؤں، میں ایمان کے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی دولت لے کر۔ تو عزیزوں میرے پیاروں، جس پر حج فرض ہو گیا ہو اس کو سستی بھی کرنی چاہیے، اس کو حج کمیٹی میں فارم بھر دینا چاہیے۔ پھر آگے اسباب اختیار کو کون کھولے گا بولو بھائی؟ اللہ کھولنے والا، اللہ راستے ہموار کر دے گا۔ ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا، ہمارا کام ہے صرف چل کر جانا، وہاں لے جانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ ایک واقعے سے سمجھاؤ۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چونٹی کو طلب ہوئی، ایک چونٹی کو طلب ہوئی کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ چونٹی کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ ہم گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ کیڑی۔ الگ کونے کے بولو چوٹی؟ کیڑی۔ یہ کیڑی چھے کتنی نلی مخلوق چھے، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے چونٹی۔ اس کو طلب ہوئی۔ علامہ طبری نے لکھا ہے حیات الحیوان میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی مخلوق بنائی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دل رکھے۔ کتنے دل رکھے؟ وہ الگ ٹاپک ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، میں آپ کو صرف پوائنٹ بتلانا چاہتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق، اس کو طلب ہوئی، اس کو چاہت ہوئی، اس کو ولولہ ہوا، اس کو شوق ہوا کہ مجھے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے۔ اب اس کا کام ہے کہ اب نکل جائے، تو اس نے اپنے گھر سے، اپنے دل سے نکل کر اللہ کے گھر کے لیے نکل گئی۔ اب دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ آج ہم بھی نماز میں یہاں کھڑے رہتے ہیں، لیکن بولو بھائی نماز میں تو کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہاں دکان کا حساب ہوتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ادھر جا رہا ہے۔ جو چیزیں یاد نہ آتی ہو وہ 2 جگہ پر یاد آتی ہے، ایک بیت الخلا میں اور بولو بھائی نماز میں۔ قرآن میں کہ شیطان مسجد میں آنے کی طاقت تو نہیں رکھ سکتا، لیکن مسجد کے دروازے پر کھڑے کھڑے رہ کر تمہارے دلوں پر کیا ڈالے گا بولو بھائی؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ تمہارے دلوں میں وساوس ڈالے گا۔ اور 4 رکعت کیسے ختم ہو جائے گی بولو بھائی پتا؟ پھر موسیقی والا موسیقی میں تو 3 رکعت پڑھا گئی نا بھائی، 3 نہیں پڑھا گئی، 4 پڑھا گئی۔ ادھر شیطان کے وساوس میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا وساوس تو آئیں گے۔ دیکھو سنو، صحابہ نے یہ پرابلم بیان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول ہم جب عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، ہم نمازوں میں کھڑے رہتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایسے وساوس آتے ہیں کہ زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتلایا کہ وساوس تو آئیں گے، لیکن وساوس کو جمانا نہیں ہے، وساوس کو ہٹانا ہے۔ کیا کرنا ہے بولو بھائی؟ وساوس کو جمانا نہیں ہے،
آدمی کو وساوس آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو اب وہ وسوسے میں گم نہ ہو جائے. اب بولو بھائی اس کو کیا کرے؟ وہاں سے دماغ کو کنورٹ کرے، وہاں سے دماغ کو ہٹائے اور وساوس کو ہٹائے اور نماز میں دھیان لگائے. تو کہا کہ تمہارا دھیان لگ جائے گا تو تمہاری نماز میں خشوع اور خضوع اللہ تعالیٰ پیدا کرے. خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ کسی عبادت کو ادا کرنا. تو خیر عزیزو میرے پیارو، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وہ چونٹی نکل گئی، کیری نکل گئی کہ اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے. اب اس کے دل میں یہ آیا کہ یار اتنی چھوٹی سی مخلوق، میں چلتے 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 جاؤں گی، کتنے مہینوں کے بعد پہنچوں گی، کتنے ہاتھی کے ریور آئیں گے، اونٹ کے ریور آئیں گے، بکریوں کے ریور آئیں گے، آدمیوں کے تولے آئیں گے. مجھے اس کے پاؤں کے نیچے وہ لوگ کیا کر دیں گے؟ رون دیں گے، کچل دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن یہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہ چونٹی کو سچی طلب تھی، سچا شوق تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا. کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کبوتر کا جھنڈ بھیجا، کبوتر کا تولا بھیجا. وہ کبوتر کا تولا آیا اور وہاں پر اترا. اب اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے دل میں ڈالا کہ تیرے سامنے فلائٹ کھڑا ہے، اس کے اندر جا کے بیٹھ جا. وہ چونٹی اس کے پاؤں میں چڑھ گئی، کبوتر کے پاؤں میں چڑھ گئی، اور جہاں بال شروع ہوتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ یہاں چپک کر اور سیٹ بیلٹ لگا کر بیٹھ جا. وہ چونٹی کبوتر کے جہاں بال شروع ہوتے ہیں پاؤں میں وہاں چپک کر بیٹھ گئی. اب وہ کبوتر کے جھنڈ کو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو وہ یہ کبوتر کو کہا کہ یہ چونٹی کی طلب پر میں تمہارے تمام تولوں کو میرے گھر کا دیدار کراتا ہوں. یہاں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی پورے گھر میں، کان کھول کر سنو، کہا اگر پورے گھر میں، پورے خاندان میں اگر کوئی سچی طلب رکھتا ہو اللہ کے گھر کے دیدار کی، اللہ پورے خاندان کو قبول کر لیتا ہے. اب وہ کبوتر کے پاؤں میں چڑھ کر بیٹھ گئی چونٹی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا چلو اڑو، اڑان بھرو. اس نے اڑان بھری اور اڑتے 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 مکیوں میں پاس پہنچے. جب سامنے کعبۃ اللہ نظر آیا وہ کبوتر کا تولا اترا. جب کبوتر کا تولا اترا اب اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو کہا نیچے اتر، تیرا ایئرپورٹ آ چکا ہے، دیکھ لے سامنے میرا گھر نظر آتا ہے، جتنا جی چاہ کر دیکھنا ہو دیکھ لے، جب تک تیرا دل نہ بھرے میرے گھر کا دیدار کرتی رہے. اللہ میرے بندوں کو بھی، اللہ آگے فرماتا ہے اگر میرے بندے اس طلب کے ساتھ آئیں گے، اس چاہت کے ساتھ آئیں گے، اس ولولوں کے ساتھ آئیں گے، اور جب مکے میں داخل ہوں گے اور پاگل ہو کر، دیوانے ہو کر، دو چادر پہن کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھتے پڑھتے آئیں گے، میں آسمانوں پر فخر کروں گا. اور فرشتوں، اور تم جس مخلوق کی وجہ سے تم کہتے تھے کہ یہ دنیا میں آ کر خون خرابہ کرے گی، یہ قتل و قتال کرے گی، یہ فساد مچائے گی، دیکھ لو آج میرے بندے میرے لیے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، اپنا لباس اتار دیا، ٹوپی اتار دی، گھمنڈ اور تکبر کو توڑ کر آج پاگل اور دیوانے کی طرح میرے گھر کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں. اے فرشتوں گواہ رہو، جو میرے گھر کے لیے آتا ہے میں اسے ایسا کر دیتا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اب عزیزوں میرے پیارو، چونٹی تو کعبۃ اللہ کا دیدار کرنی کہ اللہ میری چاہت پر تو نے کعبۃ اللہ دے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کوئی میرا امتی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے اور کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اور جو بندہ جی بھر کر جو دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. اور مسلمانوں جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے یہ کیفیت تو اس پر ہی ظاہر ہو سکتی ہے جس نے کعبۃ اللہ کو دیکھا.
اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، بولو آمین۔ بار بار اللہ لے جائے، بار بار لے جائے۔ جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے آدمی پوری دنیا بھول جاتا ہے، اے اللہ میں کہاں آ گیا، اور پوری دنیا ہی الگ ہے۔ دونوں حرمین شریفین ایک ایسی جگہ ہے، ایسی جگہ، اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو حرم شریف میں، کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ثواب دیتا ہے۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 50,000 نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں یہ جو سیزن چل رہا ہے، یہ جو موقع چل رہا ہے، یہ جو دین چل رہے ہیں، یہ بڑے دین ہیں، بڑے معتبر دین ہیں، جس کی قسمیں اللہ نے اپنے کلام میں کھائی ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نیکی پسند نہیں ہے 2 نیکی کے علاوہ۔ ایک، حاجی اپنے احرام میں کس کو یاد کرتا ہے، بولو بھائی، حج ادا کرتا ہے، اور ایک اللہ کے لیے خون بہاتا ہو، نحر کرتا ہو، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہو۔ اللہ کو یہ 2 چیزیں اس دنوں میں بہت پسند ہے۔ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کانٹریکٹوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اسبابوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ کون نہ چاہے، بولو دور سے، جب تک میرا اور آپ کا اللہ نہ چاہے وہاں تک کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ قرآن میں ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور میرے بندے تیرا چاہا ہوا کبھی نہیں ہوگا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہی ہونے والا ہے۔ بتاؤ میرے کانٹیکٹ پر چوکری لگی کہ نہیں لگی، میرے اسبابوں پر چوکری لگی کہ نہیں لگی؟ اللہ نہ چاہے، اب میں ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کعبۃ اللہ کے اندر رہ کر بھی، حرم شریف میں رہ کر بھی، مکہ مکرمہ میں رہ کر بھی اپنے گھر کا دیدار نہ کرانا چاہے تو نہ کرا سکے۔ اور اگر اللہ چاہے تو انڈیا کے چھوٹے گاؤں سے اٹھا کر اللہ اپنے گھر کا دیدار کرانا چاہے تو وہ لوگ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں، ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ جب عربی، جب انڈیا، پڑوسی ملک ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سمون بکمن اومیون فہم لا یرجعون ہے، کہ جس کو عربی نہیں آتی اس کو سمجھتے کہ یہ گونگے ہے، بہرے ہیں، لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ایک بہت بڑے عالم جس کا میں نام لینا ابھی مناسب نہیں سمجھتا حالات کے اعتبار سے، وہ عمرے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے ایک ٹیکسی پر بیٹھے، جب ٹیکسی پر بیٹھے تو ایک ٹیکسی والا دوسری ٹیکسی والوں کو پوچھ رہا ہے آج کا دن کیسے گیا؟ الحمدللہ بہت اچھا گیا۔ اب جو حاجی لوگ روڈ پر جو چلتے تھے، راستے پہ چلتے تھے، جس بزرگ جس ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے اس ٹیکسی کا ڈرائیور حاجیوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو وہ بزرگ نے عربی میں بات شروع کی تو وہ چونک گیا، آپ عربی جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں۔ عالم ہیں؟ الحمدللہ میں عالم ہوں۔ اب انہوں نے پوری بات کرنا شروع کی تو پھر پوچھا کہ آپ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آپ ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ ہاں بس میں ایسے ہی برا بھلا کہہ دیا، میں معافی چاہتا ہوں، اس طرح کر کے بات ہو گئی۔ اب حضرت نے اس کو پوچھا، یہ بات سننے جیسی، یہ پوائنٹ کی بات ہے، حضرت نے اس کو پوچھا کہ آپ کہاں سے روزی کمانے آتے ہیں؟
اب جاؤں گے مکے میں مدینے میں تو کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی ایجپٹ سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، الگ الگ ملک سے، پڑوسی ملک کے بھی ہے، یہاں کے بھی ہے، ٹیکسی چلا رہے اور اپنی روزی روٹی کما رہے۔ تو حضرت نے اس کو پوچھا کہ آپ کون سے ملک کے ہیں؟ حضرت میں مکہ مکرمہ کا ہی ہوں۔ کیا کہا؟ میں مکہ مکرمہ کا ہی ہوں اور میں عربی ہوں۔ حضرت نے اور شوق دلایا، اچھا ماشاءاللہ آپ عربی ہیں اور مکہ مکرمہ کے اور اتنی پاک زمین کے آپ رہنے والے، آپ کا دیش اور آپ کا گاؤں اور آپ کا وطن اتنی پاک زمین کا ہے، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، اور آپ جب جی چاہتے ہوں گے آپ کعبۃ اللہ کا دیدار کر لیتے ہوں گے۔ سننا دھیان سے، کہا کہ آپ جب دل چاہتے ہیں آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ لیتے ہوں گے۔ وہ ڈرائیور نے روتے ہوئے کہا، حضرت آپ کعبۃ اللہ کی بات کر رہے ہیں، آج مجھے 9 سال گزر گئے، میں نے 9 سال سے کعبۃ اللہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ بتاؤ، اب مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جائے، پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ حاجیوں کو اٹھا کر وہاں جمع کرے، تو ہم خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ خوش نصیب ہے۔ عزیزوں میرے پیارو، ہمیں حج کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔ حج فرض ہو گیا ہو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو، اس میں سستی نہ کرو۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کہاں آ جائے، اس کا علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ حج فرض ہو جائے جلدی سے حج ادا کر لو۔ کرو گے بولو انشاءاللہ۔ آج فارم میں نمبر نہیں لگا تو انشاءاللہ آئندہ سال پوری کوشش کریں گے اور اپنی پوری محنت کریں گے کہ انشاءاللہ میرا حج کے اندر کمیٹی میں نمبر لگ جائے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ یہ چیز طلب پر دیتا ہے۔ میں اپنے وعظ و تقریروں میں کہتا ہوں، وہاں کسی کی مالداری لے لی جاتی اور کسی کی غریبی رکتی نہیں، وہاں تو وہی جاتا ہے جس کے دل میں سچی طلب ہو، سچی طلب۔ تو عزیزوں میرے پیارو، آج ایک موسم چل رہا ہے، ہر گاؤں ہر شہر کے اندر ایک آوازیں اٹھ رہی ہے کہ بھائی حاجی لوگ جا رہے ہیں، حاجی لوگ جا رہے ہیں۔ اب حاجی لوگ جا رہے ہیں، ان کے دلوں تو مچلتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارا دل بھی بولو بھائی کیا ہونا چاہیے؟ مچلنا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے، اے اللہ تو ہمیں کب لے جائے۔ اس کے لیے 2 وظیفے بتلاتا ہوں، کرو گے بولو انشاءاللہ۔ قدر کرو گے تو بتلاتا ہوں، قدر کرو گے تو بتلاتا ہوں یہ وظیفہ۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو بہت جلد اللہ تمہیں دونوں حرمین شریفین کی زیارت نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفے سے میں 5 مرتبہ جا کے آیا ہوں۔ کتنی مرتبہ بولو بھائی؟ 4 مرتبہ عمرے میں اور گزشتہ سال حج میں، اور انشاءاللہ محرم میں بیوی بچوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں 6ٹھی مرتبہ۔ یہ وظیفے کی برکت سے میں آپ کو بھی یہ انعام دے رہا ہوں، آپ قدر کرو گے بولو انشاءاللہ۔ جب بھی اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت خاموشی اختیار کریں۔ حدیث میں بھی آتا ہے اذان کے وقت بولو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ خاموش۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اذان ہوتی ہو اور دنیا کی بات کرتا رہے، شک ہے، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ چھن جائے گا۔ دوسری چیز بتلاؤں، میرے استاد نے بتلایا، قصص النبیین کے سبق میں بتلایا تھا کہ جو بندہ سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، وہ سب سنت تو ہے، نیک کو بھی چال ہے، سنت کو کیا لے لیتے ہیں؟ ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان سے کلمے کو چھین لیا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت بڑے فائدہ مند کی بات ہے۔ تو عزیزوں میرے پیارو، جب بھی اذان ہوئے، جب اذان کا آواز سنیں تو ایک دعا پڑھے، مرحبا بالقاعدین عدلا مرحبا بالصلاۃ واہلا۔ نہیں یاد ہو؟ مولانا زندہ ہے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو اور ان سے سیکھ لو۔ الحمدللہ واقعہ والوں کے یہاں تو علماء کی بھرمار ہے، برکت ہی برکت ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ کا
ہم بعض مرتبہ ایسے شہر میں اور ایسے گاؤں میں جاتے ہیں کہ مصحف اب بے ورہ پچھی بیان ٹھنڈو چھے. کیا کہتے ہیں؟ 2 سال کے بعد بیان ہوتا ہے. بعض علاقوں میں جانا ہوتا ہے مصحف یہ 6 سال کے بعد بیان ہوتا ہے. تو 6 سال کا گیپ بہت بری چیز ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار الگ الگ علماء الگ الگ مسلمانوں بزرگان دین کی صحبت مل رہی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. قدر کرو گے اللہ اضافہ کرے گا، نہ قدری کرو گے تو کیا کر لے گا؟ اللہ چھین لے گا. اور یاد رکھو علماء کا آنا، ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں آج، علماء کا آنا اپنی بستیوں میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیا ہے بولو دور سے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن میں اس کی تعلیم دی ہے کہ تم اپنے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، اپنے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، اپنے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اپنے بزرگان دین کے پاس بیٹھو. اللہ کیا ملے گا؟ کہا ان کے پاس بیٹھنے سے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اب صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ کہا جب آسمانوں سے پانی برستا ہے، کچھ پانی تو گٹر لائن میں چلا جاتا ہے، کچھ پانی سانپ کے منہ میں چلے جاتا ہے، کچھ پانی مچھی کے پیٹ میں چلے جاتا ہے، کچھ پانی دریاؤں میں چلا جاتا ہے، کچھ پانی نہروں میں چلا جاتا ہے، اور کچھ پانی زمینوں میں پڑتا ہے اور گرتا ہے جو پھٹانوں کے اندر سے بھی پودے کو نکال دیتا ہے. اسی طرح یہ علماء کی مجلس ہے. قدر کرو گے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا پودا تازہ ہو جائے گا. نہیں قدر کرو گے تو مسلمانوں گٹر لائن سمجھو یا نہر والی لائن سمجھو، دریا والی لائن سمجھو، جو بھی لائن سمجھنا ہو سمجھ لو، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جیسے اللہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے تو کھیتی کو، زمین کو کیسے لہلہاتا بنا دیتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ اپنے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے. اب آئیے قرآن میں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنے اللہ والوں کی صحبت میں، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. قرآن نے بات کہہ دی بولو بھائی آمنا صدق، مان لینا چاہیے. میرا دل چاہے، میرا دماغ اپیل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو. تو عزیزوں میرے پیارو، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ حج کا موسم چل رہا ہے، اور حج کے موسم میں تو عزیزوں میرے پیارو اپنے علاقوں سے جو حاجی جا رہے ہیں ان سے سلام کہہ لو. کن کو بولو بھائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حاجیوں کو، دعاؤں کو کہو کہ آپ کے سفروں میں ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ہمیں یہ سفر نصیب فرمائے. تو یہ سفر کے لیے 2 وظیفے بتلاتا ہوں. ایک وظیفہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دے، اذان ختم ہو جائے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، جو سا بھی درود شریف آتا ہے، چھوٹا سا آتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھے، اس کو 3 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. کوئی بہت بڑا وظیفہ ہے نا؟ کرو گے بولو انشاءاللہ. دعا یاد نہ ہو ان علماء کے پاس آ کر یہ دعاؤں کو سیکھ لو. ایک وظیفہ تو یہ ہے. دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرو. 26ویں پارے میں انا فتحنا لک فتحا مبینا.
اس کو روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھو. چند مہینے گزرے گے اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ میں کیسے مکہ مدینہ آ گیا. کرو گے بولو انشاءاللہ. یہ جو وظیفہ دیا ہے اس کی قدر کریے. کرو گے بولو انشاءاللہ. تو عزیزو میرے پیارو، یہ حج کا موسم چل رہا ہے اور حاجی لوگ رواں دواں نکل رہے ہیں اور حج کا موسم وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جیسے عید کا چاند نکلتا ہے. عید کا چاند نکلا، حج کے دن بولو بھائی کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے. میں نے آج ویارہ میں یہی بیان کیا کہ رمضان المبارک کے بعد ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اب تم کہو گے مولوی صاحب حج کے 5 دن ہوتے ہیں تو تم 3 مہینے پہلے بیان کرتے ہو، 3 مہینے پہلے نکلنے کو کہتے ہو. اب بھائی سواریاں فاسٹ ابھی آئی ہیں، پہلے کے زمانے میں ایسی فاسٹ سواریاں نہیں تھی. قرآن میں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، گھوڑا، گدھا، کھچر، اونٹ وغیرہ کی سواریاں کس نے پیدا فرمائی؟ بولو بھائی اللہ نے. اب میں آپ کو بتلاؤں اس آیت کی تفسیر کہ بھائی اس وقت پبلک کم تھی، پاپولیشن کم تھا، کام کاج کم تھے، تو گھوڑا، گدھا، کھچر، اونٹ وغیرہ سے کام کاج نپٹ جاتے تھے، چل جاتے تھے. لیکن اب پبلک بڑھ گئی، پاپولیشن بڑھ گیا، کام کاج بڑھ گئے، تو اب مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مشینریاں پیدا فرمائی. اب قرآن کی اتنی چھوٹی آیت قیامت تک سائنس والوں کو تماچا مارتی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا ہے ایسی سواریاں ہم پیدا کرتے اور کرتے رہیں گے. تو یہ جتنا بھی پیدا بنا کیا ہے، جو بنایا ہے، ہر سال الگ الگ گاڑیوں کے ماڈل آتے ہیں، ان کو ذہن دینے والا کون؟ اس کو بنانے والی ذات کون ہے؟ وہ لوگ اللہ. ایسی سواریاں پیدا. صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو گھوڑا، گدھا، کھچر، اونٹ وغیرہ سے کام کاج نپٹ جاتے، چل جاتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میری امت لوہے کو زمین پہ دوڑائے گی. ہم ہوتے تو کہتے کہ اللہ آکی بھی اتنا، اللہ کے رسول آکی بھی اتنا ٹھہرے. لیکن جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے کہا آمنا صدقنا، میرے نبی نے جو کہا سچ کہا. آج بولو بھائی ہم دوڑا رہے کہ نہیں دوڑا رہے؟ راستے بنائے کہ نہیں بنائے؟ ہائی وے بنائے کہ نہیں بنائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر اللہ تعالیٰ ایسی فراوانی کرے گا کہ وہ اتنے بڑے بڑے مشینریاں بنائے گی کہ وہ ہوائی جہاز کو آسمانوں میں اڑائے گی. میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر 1445 سال پہلے یہ بیان کر رہے ہیں، اور آج وہ چیزیں میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو واپر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. عزیزو میرے پیارو، جتنے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آئے، اتنا ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، اتنا ہمارا ایمان تازہ ہونا چاہیے، اتنے ہم اللہ سے قریب ہونے چاہیے تھے. لیکن جتنی نعمتیں ملتی چلی گئی ہم اللہ سے اتنے ہی دور بھاگتے چلے گئے. دور بھاگے. اب کبھی ٹیبلٹ آئے گی، تھوڑا ہضم کر لیں. جتنی نعمتیں آئی ہم اللہ کے اتنے بولو بھائی کیا ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے میرے پاس ایک کتاب ہے الجواہر الظواہر، مارکیٹ میں نہیں ملے گی. راندیر اشرفیہ کے محتمین حضرت مولانا یعقوب اشرف صاحب نے میرا بیان سنا تھا. ایک منتظر میرا شروع کا زمانہ تھا، 12-13 ہزار کی بات کر رہا ہوں، 2012-13 کی. تو میرا بیان سنا تو کہا الیاس دارالمشرفیہ میں آنا. تو میں رمضان المبارک کے اندر میں ظہر کے بعد دارالمشرفیہ میں گیا، اور جانے کے بعد حضرت سے ملاقات کی تو خادم کو کہا جاؤ میری آفس سے کتاب لے کر آؤ.
تو یہی الجواہر الظواہر اتنی موٹی اور اتنی بڑی کتاب ہے. کہا اس میں 157 بیان ہے. کتنے بولو بھائی؟ 157 بیان چھے آکھی زندگی ہماری بیان کرتا رہے جے. ایمانی دمون ایک حدیث بدلاؤں، ایمانی دمون ایک حدیث بدلاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے پہلے اللہ میری امت پر اتنی فراوانی کرے گا، اتنی فراوانی کرے گا کہ دریائے فرات سے بڑے بڑے سونے کے بیج، سونے کے ستون اللہ تعالیٰ دریائے فرات سے باہر ڈالے گا، لیکن اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے یہ تو سنا ہوگا کہ قرب قیامت سے پہلے پہلا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے جاؤ گے تو وہ کہے گا مارا بہن پولی سے کیوں لے جائیں گے؟ زکوٰۃ لینے والا بولو زور سے کوئی نہیں ہوگا. اب آؤ قرآن، یہ حدیثوں کے ساتھ میں قرآن جوائن کر رہا ہوں اور موجودہ حالات کے ساتھ پھر میں قرآن کے ساتھ میں آپ کو دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میری امت کا مال ہے اور میری امت کا فتنہ ہے. وہ کیا ہے وہ لوگ بھائی؟ یہ نہیں کہا میری امت کا فتنہ یہ ہے. ہر نبی نے اپنی امت کا ایک فتنہ بتلایا کہ میری امت کا فتنہ یہ ہے، میری امت کا فتنہ یہ ہے. لیکن میرے اللہ کے رسول نے بتلایا، میرے نبی نے بتلایا میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اس مسلمان کے لیے بربادی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو پیسوں کو گن گن کر جمع کر رکھتا ہے، اس مسلمان کے لیے بربادی ہے. میرے نبی نے فرمایا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میری امت کا فتنہ ہے وہ مال ہے. مال. آج یہ دو چیزوں میں بولنا چاہوں تو ابھی 2 گھنٹے بول سکتا ہوں کہ آج ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. آج مال آیا، اب مال آیا تو ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم اللہ کی ماننے میں وہ لوگ بھائی اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ نہ ہو سب ہمارا پاس ٹائم نہیں ہے. دینے والا کون ہے بولو زور سے؟ اللہ. اور لینے بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے. جو اللہ دے سکتا ہے وہی اللہ بولو بھائی لینا بھی جانتا ہے. میں قضا چھوڑتا ہوں ایک بات کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت بیان فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ السبا. کیا نام ہے بولو بھائی؟ سورۃ السبا. کہ قوم سبا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور قوم سبا پر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا. کتنا؟ ایک نبی بھیجا. ایمان لیا ہے. جب ایمان لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر رحمتوں کی بارش کو برسایا. جب رحمت کی بارش ہوئی تو ان کی کھیتیاں لہلہانے لگی. جب ان کی کھیتیاں لہلہانے لگی، ان کے باغیچوں میں فروٹ ہونے لگا تو اب کیا ہو گئے بولو بھائی؟ وہ مالدار ہو گئے. جب وہ مالدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگے. جب مال آیا قوم سبا کے پاس، میں یہ بات یہاں تک چھوڑتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو قوم سبا پوری بیان کروں گا. جب قوم سبا کے پاس مال آیا، دیکھو مال کوئی بری چیز بولو بھائی نہیں. حضرت مولانا غلام صاحب بستانوی رحمت اللہ علیہ، میں ابھی 2 دن پہلے ان کا تعزیتی بیان سن رہا تھا. کتنا بڑا آدمی، ارے بھائی پورے ہندوستان کیا پوری دنیا ان کو جانتی تھی، لیکن ان کے اندر مسلمانوں دنیا کی اتنی بھی محبت نہیں تھی. کیسے بتلاتا ہوں؟ کہا ان کے بیٹے کا بیان ہے تعزیتی بیان میں کہ میرے باپ نے کوئی وراثت میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. 1 روپیہ بھی وراثت میں نہیں چھوڑا. نہ گھر، نہ باغ، نہ کھیتی، نہ فارم ہاؤس، نہ بولو بھائی بینک بیلنس. 1 روپیہ بھی بولو بھائی وراثت میں نہیں.
میرا تو دماغ اس وقت بند ہو گیا کہ جس نے 24,000 مسجدیں پورے ہندوستان میں بنائی، 25,000 دارالعلوم بنائے، چلو وہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بندہ کیا نہیں کر سکتا تھا اپنی اولادوں کے لیے؟ لیکن وہ لوگ بھائی مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، ایک روپیہ بھی اپنے اولاد کے وراثت میں نہیں چھوڑا۔ تعجب کی بات ہے کہ کیسے زندگی گزاری انہوں نے۔ آج تو تھوڑی سی عزت آ جائے، تھوڑا سا واہ آ جائے، تھوڑی سی مال و دولت اللہ دے دے، ہماری چال بدل جاتی ہے، ہمارا بول بدل جاتا ہے۔ وہ تو ہزاروں عالموں کا بولو بھائی باپ، ہزاروں عالموں کا باپ، ہزاروں مسجدوں بنانے والا، ہزاروں دارالعلوم کو مکاتب کو بنانے والا دنیا سے جا رہا ہے، ایک روپیہ وراثت میں نہیں چھوڑا۔ بتاؤ انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ مال، دنیا کی محبت، دنیا کمانے کو کوئی نہیں منع کر رہا، خود قرآن کہہ رہا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرما، آخرت بھی آباد فرما، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ مال آ جائے، مال آ جائے، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ شیطان الگ الگ فنڈے اس کے پاس ڈالتا ہے، الگ الگ سوچ ڈالتا ہے۔ اب انسان کے پاس پیسے آتے ہیں، اب مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا یا غلط جگہ استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو شعور، عقل مند اور عقل سلیم دی ہے کہ یہ سچے اور کھوٹے کا بولوں میں فرق کر سکتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح اور زنا ہمارے اختیار میں چھوڑا، شراب اور شربت ہمارے اختیار میں چھوڑا ہے، حلال اور حرام ہمارے اختیار میں چھوڑا ہے۔ تو عزیزوں میرے اختیاروں، مال ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال تھا کہ آج بھی آپ مدینہ منورہ جائیں گے نا تو وہاں مسجد نبوی کے باہر نکلو گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری ایک ہوٹل ہے، اس کا جتنا بھی سالانہ پیسہ آتا ہے مسجد نبوی کے خرچ میں داخل ہوتا ہے۔ 1445 سال گزر گئے، بتاؤ کیسی آخرت بنا کر گئے؟ دنیا تھی تو آخرت بنا کر گئے۔ اور اولاد کو صحیح معنی میں تعلیم دی، اولاد کو اللہ کے رسول کا تعارف کرایا، تو یہی اولاد میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ شارٹ میں بتلا رہا ہوں، یہی اولاد کو میں نے پڑھایا، اچھے اخلاق سکھائے، بڑوں اور چھوٹے کا تمیز سکھائی، تو یہی اولاد مرنے کے بعد قبر پر آئے گی اور ہمارے لیے فاتحہ پڑھے گی۔ آج دیکھو نا کتنی اولادیں ایسی ہیں، ان کو 2 مہینے کے بعد پوچھا جاتا ہے چالیس طرف قبرستان جائیں، تیرا پاپا نہیں قبر پر، تیری ماں نہیں قبر پر، اور سب تمہیں جیا ہوں ہمارا پاس ٹائم نہیں ہوں، اور آتا بھی ہے تو پھر کہتا ہے اور سب آٹلے جھوٹی جو نہیں کہیں تاجی قبر کہیں چھے اب احمد ایک اور ہے۔ اب بتاؤ ان اولادوں سے کیا امید ہے؟ ان اولادوں سے ہم کیا اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو قرآن میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس لیے شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے مال وہی تمہارا ہے جو کھایا، جو پہنا، جو تم نے یوز کیا، جو اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا، یہی تمہارا ہے، ورنہ تمام وارثوں کا ہے، میرا نہیں۔ اور اولاد بھی نیک نکلی
اولاد بھی اللہ کی فرما بردار نکلی، ماں باپ کی فرما بردار نکلی، اور یہی اولاد میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی، میری اور آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہے گی۔ اگر انہی اولاد کو میں نے اور آپ نے نہیں پڑھایا تو یاد رکھو یہی اولاد کے کیا گھیروں کیڑے مل سے علامہ ندیم صاحب پڑوسی ملک کے بہت بڑے مقرر گزرے، وہ فرماتے کہ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا تو میں دسترخوان پر جانے سے پہلے، دسترخوان پر جانے، یہی موضوع ملتا جھلتا رہا ہے اس لیے میں بتلاتا ہوں، کہا کہ میں دسترخوان پر جانے سے پہلے اس کا ایک باپ مجھے کہنے لگا کہ حضرت اس میرے بچے کے لیے دعا کرو کہ اس سے جان چھوڑ جائے۔ کیا کہا؟ باپ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ میرا پوئرا ہارون دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی ہماری جان چھوڑ دے، دنیا ٹھیک نہیں رہے۔ آنے میں کعبۃ اللہ نو گلاف پکڑی پکڑی نہ مانگے لو چھے موسیٰ، ارے لڑی لڑی نے مانگے لو چھے، اور آج مری زندگی یہ حرام کر دی تھی، نہیں رات میں دیوس بڑا ماتے چین چھیک نہ تھی۔ حضرت یہ بات اپنے باپ کے منہ سے سن رہے ہیں۔ آپ جب دسترخوان پر جو بچہ پلیٹیں لگا رہا تھا وہ حضرت کو کہنے لگا حضرت اس بڈھے کے لیے دعا کرو کہ جلدی اس کی وکٹ پڑ جاتا ہے۔ قسم کھا کر میں منبر رسول سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا ندیم صاحب نے فرمایا کہ تم نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر اولاد تو مانگی، لیکن رب ہب لی من الصالحین نہیں مانگی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا۔ اولاد مانگی تو اللہ نے اولاد دے دی، اور اولاد بھی آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے۔ تو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر مانگا اولاد کو بھی، تو اولاد نافرمان نکلی، تو مسلمانوں ماں باپ کے لیے کیا بن گئی؟ اجیرت بن گئی، ماں باپ کے لیے مشکلات والی بن گئی۔ اگر یہی کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کی عمر، کتنے سال کی عمر؟ 86 ایئرس کی عمر، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین بچہ عطا فرما، نیک صالح بچہ نصیب فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی اسماعیل کی۔ اب شارٹ میں پھر بیان حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا اپنے امام صاحب سے سن لینا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا بڑی عمر میں، جب 12-13 سال کے ہوئے حضرت اسماعیل، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو میرے راستے میں کیا کرو؟ ذبح کرو۔ اولاد نیک ہوگی، تو اب آگے میں بتلا رہا ہوں، اولاد نیک ہوگی تو اب باپ پوچھ رہا ہے۔ اب یہاں پر علمی نکتے بہت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دینا تھا تو جبرائیل کو بھیج دیتے، لیکن خواب میں ہی کیوں بتلایا؟ اس میں حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم مل گیا، اب چونچا والا وہاں بولو بھائی نہیں ہو سکتا، چاہے اسماعیل راضی ہو یا ناراض ہو، یہاں تو اللہ کا حکم پورا کرنا تھا۔ تو بھی حضرت ابراہیم اسماعیل کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہاں ایک بات ہے، پوائنٹ ہے، علم کا نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل کو پوچھ رہے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ بیٹا میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہاں رائے پوچھنے کا حکم ہی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا ایمان کی امتحان لے رہے ہیں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، امام قرطبی نے، علامہ آلوسی نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھ رہے ہیں، پوچھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن پوچھ کر اپنے ایمان، بیٹے کے ایمان کا جذبہ لے رہے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، میرا بیٹا ایمان کا کتنا جوش دکھلا رہا ہے، اللہ کے اوپر مڑ مٹنے کا کتنا بتلا رہا ہے۔ جب پوچھا گیا تو بیٹے نے بھی کہا ابا جان آپ اللہ کے حکم کو کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین۔ اب صبر تو بہت سارے کرتے ہیں، اب اسماعیل نے صبر کا لفظ کیوں کیا؟ یہ بھی ایک نکتہ ہے، علمی نکتہ ہے۔ اب اس کو کھولوں تو بہت وقت نکل جائے گا، میرے پاس صرف 7 منٹ باقی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا، حضرت ابراہیم نے پوچھا تو اسماعیل نے قبول کر لیا، اور قبول کر کر اپنے ایمان کا جذبہ اور طاقت بتلا دی، ولولہ بتلا دیا کہ اللہ کے لیے میں تو کیا اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہوں، ابا جلدی کرو، میرا ہاتھ باندھ دو، میرے پاؤں باندھ دو، آپ کے آنکھوں پر پٹی باندھ دو، یہ کرو۔ پھر وادی میں لے گئے، مکے کی وادی میں، اور میں باپ بیٹے کی مسلمانوں یہ قربانی دے کر 7 آسمانوں کے اور 7 زمینوں کے فرشتوں نے چیخو پکار مچائی کہ اللہ آج جو ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، قیامت تک باپ بیٹے کو کیا کرتا رہے گا؟ ذبح کرتا رہے گا۔ 7 آسمانوں میں چیخو پکار فرشتوں کی کہ اللہ زمین پر کیا ہو رہا ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ابھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، یہ تمام سانپوں کو ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ اڑا دے گا۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں وہ بیان کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت فرعون کا واقعہ۔ فرعون حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا، اور جب عصا ڈالا تو اللہ کو کہا اللہ عصا ڈال کر، اتنے سارے 1000 سانپ دوڑ رہے ہیں میرے سامنے، اتنے دشمن ہیں، اب میرے پاس ایک لاٹھی ہے، ایک لکڑی ہے، وہ بھی کچھ جلوا رہا ہے، تو میری سیفٹی کیا، میرے بچاؤ کیا، میں اپنی ذات کو کیسے بچاؤں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ڈال، آگے بچانے والی ذات کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ نے ڈالا، 1000 سانپوں کو ایک لقمے میں کھا گیا۔ یہ دنیا میں جتنے بھی سانپ ہیں جو کود رہے، ناچ رہے، چلا رہے، جو بھی کر رہے ہیں، ہم جب اللہ کی لاٹھی کی مدد، ہم اللہ کے حکم کو جیسے لاٹھی حضرت موسیٰ نے ڈالی اور اللہ کی بات کو مان لیا، ایسے ہی امت مسلمہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والی بن جائے گی۔ یہ سانپوں کو ایک ہی لقمے میں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اب عزیزو میرے پیارو، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا اور چھری کو چلایا، چھری نیچے لی، اس کو پچھاڑا تب چھری نے کہا ابراہیم آپ مجھے کہہ رہے کہ چل چل چل، 7 زمین 7 آسمانوں کا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا خدا میرا رب کہہ رہا ہے اگر میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا تو تجھے جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ، میں تیری بات کو سنوں یا میرے رب کی بات کو سنوں؟ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل پر چھری کیوں نہیں چلی؟ چھری کا کام ہے چلنا، لیکن چھری چلی کیوں نہیں؟ تو یہاں علماء نے لکھا ہے اگر اللہ اسماعیل کو ذبح کروا دیتا تو محمد الرسول اللہ دنیا میں کیسے آتا؟ اگر اللہ اسماعیل کو ذبح کروا دیتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے تشریف لاتے؟ میرا نبی، میرا اور آپ کا نبی جو دنیا میں تشریف لائے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہیں، خاندان سے ہے۔ اگر اللہ اسماعیل کو ہی ذبح کروا دیتا تو محمد الرسول اللہ کیسے دنیا میں آتا؟ اسماعیل کے گلے پر چھری نہ چلی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نہیں چلی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری مان کر چلتا ہے اور میرے حکم کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کر کر مجھے راضی کر لیا، اور تو میں نے جبرائیل کو کہا جلدی سے دمبا لو، جلدی سے دوڑو اور اسماعیل کو ہٹاؤ، وہاں دمبے کو سلاؤ، اور وہاں کیا کرو؟ بولو دمبے کی قربانی کی اور کروائی، اور دمبے کی قربانی کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، میرے ابراہیم تو نے سچ کر کر دکھلا دیا، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، کہ ہم اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حج کے لیے بھی شوق اور جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ کا ایک حکم آ رہا ہے قربانی، اللہ اس کو بھی صحیح معنی میں کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إني أعوذ بك من خزي الدنيا والآخرة. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گنہگار، بڑے خطا کار، بڑے مجرم ہیں، آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں آپ کو بڑا ناراض کیا ہے۔ اے اللہ آج سچی توبہ کے لیے آئے ہیں، اے اللہ پورے امت مسلمان کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، تمام کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال اور پاکیزہ رزق کا غیب سے انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح خوبصورت حسین و جمیل آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں وہ نافرمان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو اور ان کے ماں باپ کی بھی اور آپ کی فرما بردار بنا دیجئے۔ یا اللہ یہ حج کا موسم چل رہا ہے اور حاجی لوگ اپنے سفر کے لیے رواں اور جمع ہیں اور اپنے سفر کے لیے نکلے ہیں، اللہ تمام کے سفروں کو آسان فرما دیجئے۔ جو نکلنے والے ہیں ان کے لیے بھی نکلنا آسان فرما دیجئے۔ جو پہنچ چکے ہیں ان کے ایک ارکان کو صحیح معنی میں کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی دونوں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرما دیجئے، مدینہ پاک کے حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جو بیچارے امید رکھ کے کہہ نہیں سکتے، اللہ تمام کے دلی 40 تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا، تمام کا فاتحہ قبول فرما دے، اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام کے روزیوں میں برکت عطا فرما دے، آپسوں میں محبت اور اتفاق نصیب فرما دے، نا اتفاقیوں کو ناچاکیوں کو ختم فرما دے اور آپسوں میں ایک ہو کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے داد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا